السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان کے آستانے سے وابستہ رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ حاضرین کرام، وقت کی تنگی کا خیال کرتے ہوئے صرف حسب الحکم حضور سیدی مرشدی و مولائی چند لمحے آپ سے کچھ کوشش گزار کرتا ہوا بات کو تمام کروں۔ جیسا کہ بارہا اس بات کا اعلان ہوا کہ آج کی اس مبارک و مقدس مجلس کو حضور سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ حاضرین کرام، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ابھی اسی بارگاہ کے فیض یافتہ اور خلیفہ مجاز حضور سیدی مرشدی و مولائی سید شاہ شجاعت اللہ حسینی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، اور بڑے ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ مبذول کروائی، وہ یہ کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم شریعہ کی تکمیل کی، اور نہ صرف تکمیل کی بلکہ اپنے وقت میں آپ محدث شہیر کے اعتبار سے جانے پہچانے جاتے، اور اتنا ہی نہیں، آپ خود اپنی سند سے روایتیں نقل فرماتے اور لوگوں کو حدیث پاک کا 3 سال تک مدینہ پاک میں درج دیتے رہے، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان کیسی رہی۔ یہی وجہ ہے حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان آپ کو یاد فرماتے تو فرماتے معین الدین چشتی دین دنیا کی پشتی، گویا حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان نے بارہا لوگوں کی تعلیم دی کہ لوگوں، دین دنیا کی پشتی ہیں غریب نواز، مطلب یہ کہ دنیا میں لوگوں کی شریعت کے ذریعے بھی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور طریقت کا رب نے ان کو امام بنایا ہے، اور اس طریقے سے دین کی رہنمائی کرنے کا بھی آپ سلیقہ رکھا کرتے ہیں۔ یہی حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان کے دین دنیا کی پشتی کے نام سے آپ کی یاد فرمانے کا مقصد اور حکمت رہی ہے۔ حاضرین کرام، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کی عطا کے تعلق سے اتنا عرض کرتا چلوں کہ دنیا نے آپ سے لیا ہے اور آج بھی لے رہی ہے، انشاءاللہ العزیز تا قیام قیامت آپ سے فیضان حاصل کرتی رہے گی اور آپ سے اکتساب کیا جاتا رہے گا۔ آج لوگ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کے منکر ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ غریب نواز کیا دیتے ہیں؟ سیدھا سادہ جواب دیا کہ لوگوں، غریب نواز کی عطا اولیاء کرام کی عطا وہ عطا ہوتی ہے جو زبانوں سے بیان نہیں کی جاتی، بلکہ دیکھنا ہو تو ان کے آستانوں پر جاؤ تب محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی غریب نواز کی عطا کا منکر رہا، اور اس کے شہر سے ایک غریب نواز کے عرس مقدس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ اس منکر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے نے کہا غریب نواز کا عرس مبارکہ ہے، وہاں شرکت کے لیے جا رہا۔ انکار کرنے والے نے کہا کہ وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ وہاں ہر سال عرس مبارکہ میں کیوں جاتے ہو؟ غریب نواز کیا دیتے ہیں؟ معین الدین کچھ نہیں دے سکتے۔ جانے والے نے وہی جواب دیا کہ بھائی، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ معین الدین کیا دیتے ہیں تو میرے ساتھ چلو اور خود نظارہ دیکھو کہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ اس نے حامی بھر لی اور جانے والے کے ساتھ اجمیر شریف پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک فقیر ہے کھڑا غریب نواز کے آستانے کی طرف توجہ کیے، ہاتھ پھیلائے مانگ رہا ہے، اور مانگنے کا ڈھنگ دیکھیں، گویا اس نے مانگ کر ہم غلاموں کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، اپنے آقاؤں سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ جاؤ، کیونکہ مانگنے کا اثر ڈھنگ ہی ہوتا ہے کہ دینے والا چاہے کہیں سے لا کر دے، اپنی نگاہیں تو بس آقاؤں پر جمی رہنی چاہیے۔ وہ غریب نواز کے آستانے کا مانگنے والے نے بھی غریب نواز کے آستانے پر نگاہیں جمائی اور پکارنے لگا کہ اے خواجہ، تمہارے در کا بھکاری ہوں اور 5 روپے چاہتا ہوں، اور میں سب سے نہیں لوں گا، بس ایک ہی سے مجھ کو 5 روپے دلوا دینا۔ آستانے غریب نواز کی طرف توجہ کر کر مانگ رہا۔ یہ صاحب کھڑے ہو گئے،
انہوں نے سن لیا، موقع مل گیا کہ اب اس کو کوئی نہیں دے گا تو مجھے موقع ملے گا اور میں اسے کہوں گا کہ دیکھو خواجہ نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کسی کو نہیں دیتے۔ یہ طاق میں بیٹھے رہے، کافی دیر ہوئی، مانگنے والے کی مانگ جلتی رہی مگر کسی نے اسے 5 روپے نہیں دی۔ کافی وقت گزر گیا۔ جب کافی وقت گزرا تو وہی آگے بڑھا اور اپنے جیب سے 5 روپے نکالے اور کہا کہ نادان، خواجہ مٹی میں مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اب کسی کو نہیں دے سکتے، ان سے مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے تو مانگ رہا ہے مگر کسی نے تجھے نہیں دیا، مجھ سے مانگ لے، میں تجھے دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے غریب نواز کے آستانے کے بھکاری کے ہاتھ میں 5 روپے رکھے، وہ بھی بڑا عرفان والا تھا، جیسے ہی ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ آیا وہ لیا، اپنے جیب میں ڈال دیا اور غریب نواز کے آستانے کی طرف توجہ کر کر کہنے لگا، واہ خواجہ، آج میں نے واقعی آپ کی کرامت دیکھ لی ہے، ہمیشہ آپ کے ماننے والوں سے دلاتے تھے، ارے آج ایسے سے دلایا جو خود تمہاری عطا کا منکر ہو بیٹھا ہے، تم نے اسی سے میری جھولی کو بھر دیا ہے۔ اے خواجہ، تم سب پر قدرت رکھنے والے ہو، تمہارے پاس جو آتا ہے چاہے اپنا آئے کہ پرا آیا ہے، سب پر تمہارے سب کے دلوں پر آپ کی حکومت ہوا کرتی ہے، میں سب روزانہ سب تمہارے مانگنے والوں سے لیا کرتا تھا۔ اے خواجہ، تمہاری قدرت پر قربان جاؤں، آج جو خود تمہاری عطا کا منکر ہے، آج تم نے خود اسی سے مجھ کو دلا دیا ہے۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ غریب نواز کی عطا کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، تا قیامت جاری رہے گی۔ نہ صرف غریب نواز کی عطا جاری رہے گی بلکہ سرزمین ہندوستان، نہ صرف سرزمین ہندوستان بلکہ دنیا کے چپے چپے میں بسنے والے اور آباد ہونے والے اولیاء کرام کے درباروں سے فیضان جاری ہے۔ بس مانگنے کا ڈھنگ ہمیں سیکھنا ہے، مانگنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر مانگنے کا ڈھنگ آ جائے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم، دنیا بھی یہیں سے ملنے والی ہے، دین بھی یہیں سے ملنے والی ہے، یہاں بھی سرفرازی ہونے والی ہے اور روز حشر بھی ہم سرخروئی اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ، یہی عرض کرتا ہوا بات کو دعا ختم کروں کہ مولا تعالیٰ ہماری تمام مقاصد کو شرف قبولیت عطا فرمائے، غریب نواز کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابان علیہ رحمہ کے فیضان عظیمہ کو ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، حضور سجاد نشین صاحب قبلہ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کی ذات عظیمہ کو ہم سب پر تاج سلامت رکھے اور آپ کے فیضان سے مشرف فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔